السلام علیکم پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں کافی عرصے بعد ایک نیو ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اس لیے پلیز آپ نے لائک اینڈ کمنٹ لازمی کرنا ہے اور چینل کو پلیز لازمی سپورٹ کیجیے گا۔ ناول سنیتا لاشاری اسما خان ایپیسوڈ 1۔ پلیز ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی نیم اینڈ پرمیشن۔ رات کی نیلگوں روشنی میں دو وجود دیوار کو پھلانگتے ہوئے پوری شان سے قیام پذیر بنگلے کے اندر کود گئے، جس سے پیدا ہونے والی ہلکی سی آواز پر نیند کی وادیوں میں جاتا ہوا چوکیدار جلدی سے چوکنا ہو کر بیٹھا۔ کوئی ہے ادھر؟ وہ سختی سے بولتا آہستہ آہستہ آواز کی سمت بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ سوکھے پتوں پر رینگتے ہوئے سانپ جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ پتوں کی سرسراہٹ کافی خطرناک آواز نکال رہی تھی، تو ہر سو رات کا اندھیرا یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہاں جو کوئی بھی ہے اس کے ارادے بالکل نیک نہیں ہیں۔ کون ہے؟ وہ سختی سے بولا، مگر اب ہر طرف مکمل طور پر خاموشی کا راج تھا۔ ارد گرد اندھیرے میں لمبے لمبے درخت و پودے پرخوف سا منظر دکھا رہے تھے، تو ہر طرف پھوک عالم سمیت حشرات کا شور عجیب سا ماحول بنا رہا تھا۔ سامنے آؤ، تم جو کوئی بھی ہو، مجھ سے چھپ نہیں سکتے، چوکیدار نے غصے سے کہتے رائفل کندھے سے اتار کر سامنے تان لی اور نگاہیں ادھر ادھر گھمائیں، مگر کہیں بھی کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھوڑا حیران ہوا اور احتیاطاً پیچھے مڑ کر گیٹ کی جانب دیکھنے لگا کہ یکدم کوئی درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کی رائفل چھین کر اسی پہ تان گیا، جبکہ دوسرا وجود اس کے منہ پر مضبوطی کے ساتھ ہاتھ جما کر اس کی ٹانگ میں اپنی ٹانگ اڑستا اسے زمین بوس کر گیا۔ اٹھا رسی اور باندھ سالے کو۔ چوکیدار کسی بھاری نسوانی آواز کو سن کر شدید حیرت و انبساط کی کیفیت میں گر گیا، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی مضبوطی و جرأت کے ساتھ کوئی عورت اس پر حملہ کر کے اسے قابو کر لے گی۔ اس کی آواز کی طرح اس کا ہاتھ بھی کسی مرد کے ہاتھ کی طرح مضبوط و خوردہ سا تھا، جبکہ اس کی گرفت کسی پہلوان جیسی تھی۔ سامنے کھڑا وجود حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رائفل پھینکے جلدی سے کمر پر لٹکائے بیگ کو سامنے کرتا رسی نکالے فوری چوکیدار کو باندھنے لگا اور اچھی طرح اس کو بے بس کرنے کے بعد وہ ہاتھ جھاڑے آگے بڑھنے لگے۔ ایک رکا تو دوسرے نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ رائفل تو اٹھائی نہیں، وہ مسکرا کر کہتا پیچھے ہوا اور رائفل اٹھا کر درخت کی شاخر پر لٹکا دی، جبکہ پہلے والا وجود افسوس سے اس کو دیکھتا نفی میں سر ہلا کر اس کے بائیں طرف جانے کا اشارہ کر کے خود دائیں طرف کو بڑھ گیا۔ بنگلہ کافی کشادہ و خوبصورت ترین تھا، ہر چیز لگژری اور مہنگی ترین تھی۔ سامنے وسیع میدان کے ایک طرف تالاب کا پانی رات کی سیاہی میں چاند کی روشنی پڑنے پر دیواروں پر ستاروں کا عکس دکھا رہا تھا۔ وہ یہ حسین و دل فریب منظر دیکھ کر مسکراتی ہوئی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر جانے لگی اور ایک کمرے کو باہر سے کافی کشادہ و حسین محسوس کر کے کونے پر لگے پائپ کے ذریعے تھوڑا اوپر کو ہو کر کمرے میں جھانکنے لگی۔ یہی کمرہ اپنا مطلوبہ کمرہ محسوس کر کے وہ ایک ہی جست میں کھڑکی پھلانگتی اندر کود گئی، جس پر میز کے کنارے پر پڑا کانچ کا گلاس دھڑام سے زمین بوس ہوا تو وہ زبان دانتوں تلے دباتی جلدی سے بڑے بڑے پردوں کے پیچھے چھپ گئی۔ کون ہے؟ بیڈ پر لیٹا وجود حیران پریشان سا گہری نیند سے اٹھ بیٹھا اور فوری اپنے ساتھ لیٹی میٹھی نیند کی وادیوں میں جاتی متاع حیات کو دیکھ کر دل کو اطمینان ہوا۔ کوئی ہے؟ وہ آہستگی کے ساتھ بیڈ سے اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ بڑے سے کمرے میں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ وہ لیمپ جلاتا محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا، البتہ گور سے آنکھوں میں بے پناہ نیند و نشے کی خماری تھی، جو سونے سے پہلے لی گئی ہائی پوٹینسی کی میڈیسنز کی وجہ سے تھا۔ کون ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو تیز ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ پرسوچ انداز میں باہر کا شاندار موسم دیکھ کر واپس میز کے پاس گرے گلاس کی طرف دیکھنے لگا۔ گھٹن کی وجہ سے وہ آج کل کھڑکی کھول کر سوتا تھا، ورنہ عام طور پر باہر والی کھڑکی بند ہوتی تھی۔ ہوا کی وجہ سے گر گیا ہوگا۔ وہ کھڑکی بند کر کے پردے برابر کرنے لگا کہ پھر گھٹن کے احساس سے ارادہ ترک کرتا سر کھجاتے ہوئے کمپٹی مسل کر لمبا سانس کھینچتا بیڈ کی طرف بڑھا اور اپنی کل کائنات کو کانچ لگنے کے خوف سے نیچے جھکتا ٹوٹا ہوا گلاس اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ واپس کمبل میں گھس کر اپنے آغوش میں مکمل طور پر بھینچے آنکھیں موند گیا اور جب اس پر نیند کچھ ہی لمحوں میں دوبارہ حملہ آور ہو گئی تو پردے کے پیچھے چھپا وجود ایک آنکھ باہر نکال کر ارد گرد جھانکنے لگا۔ اب تو گیا کام سے، وہ مسکرا کر کہتی باہر نکلی، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو کچھ لمحے کے لیے آنکھیں اور دل ساکت و وسامت رہ گئے، نگاہیں گہرا ہونے لگیں اور ایک عجیب سا نیا احساس جسم و جامع اجاگر ہونے لگا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دیکھی ہوئی چیزیں بھی ساکت ہو کر دیکھنے لائق ہو جاتی۔ کبھی کبھار چور تجوری خالی نہیں کرتا، اپنا ہی دل خالی کر جاتا، اور شاید جو خواہش پہلی بار جاگ رہی ہو بڑی حیران کن ہوتی، اور سب سے زیادہ حیران کن خواہش اس مضبوط عورت کے گرد ناچ رہی تھی۔ بھائی صاحب لے لو نا، آپ کو پتا میرا
داخلہ جانے والا ہے، مجھے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ وہ ہاتھ کے بنے ہوئے بڑے بڑے گلدان بیچنا چاہتی تھی مگر دکاندار تھا کہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ تم ہر دفعہ لے کر آ جاتی ہو، جانتی بھی ہو کہ اب کوئی اس قسم کے گلدان نہیں لیتا، اور ویسے بھی میرے پاس اس قسم کے کسٹمرز نہیں آتے جو ان جیسی چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ وہ تیکھے چتون لیے بولا تو وہ بوب سور گئی۔ اب اس میں میرا کیا قصور اگر آپ کو اس قسم کی چیزیں بیچنا نہیں آتی؟ وہ مزے سے بولی تو دکاندار نے منہ بگاڑ کر اس کو گھورا۔ تم میرا دماغ مت چاٹو اور اپنا راستہ ماپو۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولا، اتنا نخرہ سہنے کی ضرورت نہیں عائزہ، ہم چلتے ہیں کہیں اور پتہ کر لیں گے۔ اس کی دوست نیلما نے منہ بسور کر کہا۔ ویسے بھی اس کو کفت ہو رہی تھی۔ لے لو نا، وہ منمنائی۔ بیچاری کے سلائی والے پیسے ڈال کر بھی کچھ پیسے کم تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ گلدان ہر قیمت پر بیچنا چاہتی تھی۔ جبکہ اسی وقت ایک سیاہ ہنڈا سوک وہاں آ کر رکی۔ دکاندار دلچسپی سے اسی طرف دیکھتا ہے۔ کار سے 3 لڑکے باہر نکلے تھے اور ادھر ادھر دیکھ کر یہی لگ رہا تھا ادھر دکان کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس بستی میں انجان مسافر بن کر آئے ہیں اور شاید ان کی طرف رستہ پوچھنے کے لیے ہی بڑھ رہے تھے۔ ایکسکیوز می، اس ایڈریس کا بتا سکتے آپ؟ ایک خوبروز سا نوجوان آگے بڑھ کر موبائل کی اسکرین دکاندار کے سامنے کر کے پوچھنے لگا تو دکاندار پورے دانتوں کی نمائش کرتا جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ جی صاحب۔ وہ موبائل کی اسکرین دیکھتا ہے جبکہ اس خوبروز شخص کی نظر ساتھ کھڑے پری پیکر پر گئی تو پلٹنا بھول گئی۔ بلیک حجاب میں اس کا دودھیا سفید و سرخ رنگ دمک رہا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ ہیزل آنکھیں، گلابی نرم و نازک ہونٹ اور متناسب سراپا، وہ ہر لحاظ سے بالکل پرفیکٹ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا حسن حیان کو چونکا گیا۔ وہ بلا کا حسن پرست لڑکا تھا۔ حسین چہرے ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے۔ بھائی صاحب نہیں لینے کیا؟ وہ اس کی خود پر پڑتی نگاہوں سے خائف ہوتی حتمی انداز میں دکاندار سے پوچھنے لگی، جو کہ حیان کو ایڈریس بتانے والا تھا۔ نہیں۔ دکاندار بھی اکتا گیا تھا جبکہ وہ منہ بنا کر جانے لگی کہ حیان جلدی سے اس کے ہاتھ سے گلدان تھام لیتا ہے۔ سبھی حیران سے اس کو دیکھنے لگے تھے۔ اوہ ویری نائس، کیا یہ ہینڈ میڈ ہے؟ سو بیوٹیفل۔ اسے اس قسم کی چیزیں کبھی پسند نہیں تھیں مگر اس لڑکی کے لیے دل کھول کر تعریف کی۔ کتنے کی ہے؟ سبھی مزید حیران ہوئے۔ اس کے دوست سب سمجھ کر باقاعدہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا دوست یہاں بھی ٹرائی مارنے سے باز نہ آیا تھا۔ 1500۔ وہ تھوڑا منہ بلا کر بولی تو حیان مسکراتا ہوا والیٹ سے 2000 نکال کر اس کی طرف بڑھا گیا۔ میں اس کو خرید چکا ہوں۔ وہ اس کو جانسار نگاہوں سے دیکھتا پیار سے بولا اور وہ پیسے دکاندار کو دیتی چینج کرنے کا بولی، صاحب یہ تو ایویں آپ سے مشورہ مانگا۔ وہ سرد نظروں سے دکاندار کو گھور کر بولا تو وہ چپ سا سر جھکا گیا اور عائزہ دکاندار سے 500 روپے واپس جھپٹ کر لیتی حیان کی طرف بڑھا گئی۔ یہ آپ کا انعام۔ وہ مسکرا کر پیسے واپس لینے سے انکار کرنے لگا۔ میں انجان لوگوں سے انعام نہیں لیتی۔ وہ اس پیسے سلیب پر رکھ کر دکان سے باہر نکل گئی اور حیان کی پرسوچ نگاہیں دور تک اس کا پیچھا کرنے لگیں تو دکاندار اس کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ حیان بھی سر جھٹک کر ایڈریس سے متعلق معلومات لینے لگا۔ ارے وہ تو کچھ زیادہ ہی امپریس ہو چکا تھا اپنی عائزہ سے، ریبا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اور کیا، لیکن اس نے تو اسے ذرا سی بھی لفٹ نہیں کروائی۔ نیلما کی بے باکی پر وہ کلس کر رہ گئی۔ نہ بابا نہ، خالو نے میری ٹانگیں توڑ دینی ہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے گھر والے تمہارے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ 3 ماہ بعد وہ اپنے نکھٹو آوارہ بیٹے سے تمہاری شادی کر دیں گے، پھر پڑھائی کا سلسلہ بھی بند اور سہتی رہنا اپنے بدتمیز کزن کے ظلم۔ وہ دونوں جانتی تھیں کہ عائزہ کن مصیبتوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں کر بھی تو کیا سکتی ہوں، جو نصیب میں ہوگا وہ مل جائے گا۔ وہ بھیگی پلکوں سے بولتی سر جھکا گئی، جبکہ نیلما اور ریبا کو اس کے ڈرپوک پن پر ہمیشہ غصہ آتا تھا مگر یہ بھی سچ تھا کہ ان دونوں نے اس کی معصومیت کو دیکھ کر ہی اس سے دوستی کی تھی، کیونکہ وہ بہت باتونی اور پرغرور لڑکیاں تھیں جن کو اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے ایک اچھا سامع چاہیے تھا، اور وہ عائزہ تھی۔ وہ اپنے تمام ڈریس عائزہ سے مفت میں سلا لیتی، اس سے اپنی اسائنمنٹ اور دیگر کام بھی نکلوا لیتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کہنے کو اس کی دوستیں بنی ہوئی تھیں مگر در حقیقت وہ ابھی اپنی بھی سگی نہیں تھیں۔ میں تو کہتی ہوں عائزہ ہمت کرو اور اپنی خالہ سے جان چھڑاؤ، باجی سائمہ کی طرح کسی امیر زادے سے چکر چلاؤ اور موجیں کرو۔ نیلما کی بات پر وہ جلدی سے استغفار کرنے لگی۔
یہ لڑکا بالکل ٹھیک تھا، اگلی بار کہیں ملے تو پھنسا لینا۔ ربا ہنسی جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ بالکل نہیں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ عورت کا ایک وقار ہوتا ہے، میں مر کر بھی اپنے وقار سے نیچے نہیں گروں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ یقیناً مجھے مل جائیں گی۔ مجھے ناجائز طریقے سے خوشیاں خرید کر اپنی نسوانیت کو ٹھیس نہیں پہنچانی۔ وہ صاف انکاری تھی، جیسی بھی مشکلات ہوں، مگر اسے اپنی عزت ہمیشہ سب سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہمیشہ اپنے رب کو پکارتی تھی، اس کا واحد سہارا دعائیں ہی تھیں۔ یہ کیا تھا؟ اتنی پسند آ گئی تھی وہ لڑکی؟ حمود ہنس کر بولا تو وہ لب کاٹتا بالوں میں ہاتھ پھیر کر ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگا۔ بالکل، حسن کا شاہکار تھی، پسند تو آنی تھی۔ وہ ٹھڑکی انداز میں ہنستے ہوئے مان گیا۔ بس کر یار، دیکھنے میں وہ کافی شریف تھی۔ عماد نے تو کار سے باہر دیکھتے اس کو سمجھایا تو وہ ہنسنے لگا۔ تو ہم کون سا اس کو برا کہہ رہے ہیں، ہم تو تعریف کر رہے ہیں اس کے حسن کی اور خود کے حسن نظر کی۔ حمود نے حیان کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر مذاق اڑایا تو عماد بھی مسکرا گیا۔ بس یار، ایک بار پھر سے مل جائے تو دل کو قرار آ جائے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا تصور میں اس کی صورت کو نگاہوں کے سامنے لے آیا۔ کہیں دل ول تو نہیں دے دیا؟ وہ حیران ہوئے۔ وہ بس کر دل ول، حیان کا دل اتنا سستا نہیں ہے کہ کسی کو یوں ہی پکڑا دے۔ وہ تو بس اس لڑکی کا حسن کچھ کر گزرنے کو اکسا رہا ہے۔ تو نے دیکھا تو ہے کہ وہ ایسی چیز لگ رہی تھی جس کو حاصل کیا جائے۔ دل کیا تھا اس کے، یہ بے سورے گلدان لینے کی بجائے اس کو خرید لوں۔ وہ چسکاری بھرتا ان دونوں کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ تم باز آنے والوں میں سے نہیں؟ عماد نے اس کے کندھے پر دھپ رسید کی۔ وہ تینوں اپنے کسی دوست کی شادی پر یہاں آئے تھے جو کہ کافی حد تک امیر تھا اور ان کی کمپنی کو انجوائے کرنا جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوسرے شہر سے یہاں کچھ دن کے لیے آئے تھے۔ خوشگوار شام میں ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ ہی شہر کی مصروف سڑکوں پر چہل پہل جاری تھی۔ باہر کی طرح ہی گھر کے ماحول میں سب اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ اس گھر کے بڑے بیٹے اس وقت سارے دن کی تھکت اتارنے کو اپنی مرحومہ امی کے کمرے والا واش روم استعمال کرتے ہوئے نہانے میں مصروف تھے۔ اس گھر میں جو ناراض ہوتا تھا وہ مرحومہ امی کے کمرے میں پناہ لے لیتا تھا۔ اب تو ان کا کمرہ ناراضگی کا نشان بن چکا تھا کہ جو وہاں گیا سمجھو اس کا منہ پھولا ہوا ہے۔ جبکہ بڑے بیٹے کی دونوں بیویاں دبے قدموں اندر آ کر ہاتھ پہ ہاتھ مارتی ان کے کوٹ کی طرف بڑھیں۔ بات کرتی ہے میری جوتی، ارے پیسوں کے معاملے میں بات چیت نہیں، ہاتھا پائی ہونی چاہیے۔ یہ تو شکر کرے کہ میں کوٹ کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہی، ورنہ پہلی بیوی نے دور ہی سے مکہ واش روم کو دکھایا تو دوسری میں پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی۔ بالکل ٹھیک کہا، اب میں کیا بکارن ہوں جو ان سے بھیک مانگوں؟ میں ان کو 3 بچے دے سکتی ہوں، یہ مجھے 3000 نہیں دے سکتے۔ آج اس کوٹ کو خالی نہ کیا تو میرا نام بھی خانی نہیں۔ دوسری بیوی منہ پہ ہاتھ پھیر کر اوپری جیب کھنگالنے لگی اور کچھ دیر بعد وہ دونوں کوٹ خالی کر کے لال لال نوٹ گنتی باہر نکل آئیں۔ ارے واہ، مالو مال! سامنے ہی اس گھر کا چھلاوا حاضر ہوا۔ اس کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ بچپن سے اب تک اتنی مار کھا چکا تھا کہ اب اسے تب تک چین نہیں آتا تھا جب تک اس کی کمر نیلی نہ ہو جائے۔ وجہ اس کی اپنی کرتوتیں ہی تھیں۔ وہ بچپن سے ہی اس قدر شرارتی اور شیطانی دماغ کا تھا کہ سامنے والا نہ چاہتے ہوئے بھی 5-6 لگانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ چپ کر، تیرے باپ کو لوٹا ہے، خانی نے منہ بگاڑ کر بیٹے کو ڈانٹا۔ بڑی کوئی فخر کی بات ہے، وہ داد دینے لگا اور ان دونوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے بے عزتی کی ہے یا تعریف۔ ماما، آپ پاپا سے ناراض تھیں؟ اروبا اپنے منہ سے بڑا سا چشمہ سیٹ کرتی منہ کھول کر حیرانی ظاہر کرنے لگی۔ ہاں تو اسی لیے چوری کیے ہیں، اور چپ کر جاؤ تم دونوں۔ تمہاری آنٹی میرب تک یہ بات پہنچ گئی تو سمجھو BBC لندن تک پہنچ گئی، اور میں نہیں چاہتی کہ میں فی الحال تم لوگوں کے باپ سے کلام کروں، چاہے لڑائی کیوں نہ ہو، ہے نا فبیہا؟ ساتھ ہی اپنی سوتن کی ہاں ملانی چاہیے۔ تو اور کیا، پیسوں کے معاملے میں بھی ہم زبان کے پکے رہے ہیں، چوری کر لیں گے مگر اپنی انا بیچ کر مانگنے نہیں جائیں گے۔ فبیہا پیسے آدھے آدھے کرتی بولی اور دونوں بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پہ ہاتھ رکھ گئے۔ اروان نہیں آیا ابھی تک؟ میرب کے آ کر پوچھنے پر وہ دونوں جلدی سے پیسے چھپاتی دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ جی آنٹی، میں ابھی آیا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اروان اپنا لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر رکھ کر انگڑائی لیتا ان کی جانب بڑھا، جبکہ میرب فوری مصنوعی آنسو لائے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ میرا دل کسی دن پھٹ جائے گا بیٹا، وہ باقاعدہ کراہی تھی تو اس نے کون سا تروپے بھرنے، سلائی پھیرنی نے؟ تم بھی نہ میرب، اتنی دفعہ کہا ہے کہ وہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، دل کا نہیں۔ خانی کیوں کر باز آتی، اسے اپنی دیورانی زہر لگتی تھی۔
पता है, लेकिन इससे तेरे दिमाग का इलाज भी आज तक नहीं हो सका, इसीलिए सोचा पूछ लूँ। वो कौन सा कम थी, जबकि अरवान के सिवा बाकी सब इंजॉय करने लगे। घर के माहौल की पुरसुकून और संजीदा फ़ज़ा में एक ये चीज़ उसे हमेशा हैरत में डाल देती थी। मेरे ख्याल में आपको मुझे ये बताना चाहिए कि आप मेरा क्यों पूछ रही थी। वो मामला संगीन होते पाकर फौरी आगे बढ़ा। उफ अरवान, इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तुम कैसे डॉक्टर हो जो तुमसे मेरी बेटी के दिमाग का इलाज नहीं हो रहा। वो फौरी मुद्दे पर आई और अरवान हंस पड़ा। वो समझ गया था कि फिर अशमाल ने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर डाली होगी। जीन्स की बीमारियां ठीक नहीं होती। आज़र की जुबान फिसली तो अरवान, अरूबा और मीरब ने उसे घूरा। चची शी सो जीनियस लेडी, अब ऐसा तो मत कहें। शहर के नामवर बिजनेसमैन की सेक्रेटरी है। वो पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी। अरवान ने सच्चाई बयान की। हाय, बस ये पढ़ाई ही उसके दिमाग को चढ़ गई जो वो हर वक्त गैर संजीदा रहती। अरवान बच्चे, तुम्हारा जहनी सुकून हमेशा मेरी बेटी की वजह से बर्बाद होता रहता है। तुम क्या समझते हो, एक माहिर नफ्सियात हो, लेकिन अपनी कज़न को कैसे ठीक कर सकते हो। उसे समझाओ, उसकी शादी की उम्र हो गई है, बचपना छोड़ दे। वो पूरी उकताई हुई थी। चच्ची, आई डोंट नो कि आपका क्या मसला है। अशमाल का तो कोई इलाज नहीं हो सकता। वो तो पूरी दुनिया को हंसाने का जुनून रखती है। खैर, आज क्या कर दिया उसने, अरवान ने हैरत से पूछा। उसने आज रिश्ते वाली की बेटी का किसी के साथ चक्कर चला दिया है। इतनी रिश्ते वालियां भगा चुकी है ये लड़की, फिर अब कमरे में छुप कर बैठी है। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा। चच्ची, उसकी तो चांद पर जाने की आदत है, बस आपको सब्र से काम लेना होगा, अल्लाह नसीब अच्छा करेगा। वो हंसते हुए बोला, जबकि फबिहा और खानी जेलस होकर उनको देखती मुंह चढ़ाकर परे चली गई। आज़र भी अपनी पढ़ाई करने फौरी भागा, जबकि अरूबा दिलचस्पी से उनको सुन रहा था। नहीं, उसके दिमाग में कीड़ा है कि उसका शौहर भी हैदर भाई की तरह दूसरी शादी कर लेगा और मेरी तरह वो फंस कर रह जाएगी दो दो सौतनों के बीच। तो तुम तो अपने अपने चचा को जानते हो कि वो भाभी को का कितना करता है। वो एक हद तक दुरुस्त भी थी। फबिहा और खानी मिलकर उन्हें किसी खातर में ना लाती थी और अशमाल को अपने बाप से हमेशा गिला रहा था कि वो अपनी बीवी के हक में कभी नहीं बोला था। उसे किसी तरह कोई दवाई देकर शादी के लिए मनाओ मेरे बच्चे, उन्होंने बेचारगी से कहा। और अरवान लहजे को हैरान होता फिर हंसा। दवाई देकर मनाऊं, हाँ हाँ ओके मीरा आंटी, मैं ऐसी दवाई ईजाद करने की कोशिश करता हूँ जो शादी पर उकसाए। वो उनको तसल्ली देता कमरे में जाकर अशमाल को ढूंढने लगा। वो जानता था कि वो कहाँ छुपी होगी। बाहर निकलो बदतमीज लड़की, आई कांट बिलीव तुम मुस्तफा जैसे शख्स की सेक्रेटरी हो। वो अलमारी खोलकर उसका हाथ पकड़े बाहर खींचकर बोला। और मुस्तफा का पर्सनल डॉक्टर था, उसने उसे अच्छे से जानता था। देख लो, इतने अमीर बंदे की सेक्रेटरी हूँ, खैर मत पूछो कि कैसे हूँ। वो मसनूई कराई, तुम्हें वहाँ ऐसे बेवकूफ़ी वाले दौरे नहीं पड़ते। वह हैरान हुआ। मुझे जान से नहीं जाना, 3 साल से उस बंदे की जॉब कर रही हूँ। यकीन जानो, सिर्फ एक बार मुस्कुराते देखा है, और वो भी अपनी बेटी के साथ कॉल पे बात करते। वहाँ पे ऐसे रहना पड़ता जैसे फौजी कमांडर के सामने रहता। वो हंसी, हाथ झाड़कर बेड पर बैठकर बालों में हाथ फेरने लगी। और घर में तुम्हारी हरकतों ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ। तुमने वाकई चच्ची को बहुत तंग कर दिया है। तुम्हारी वजह से वो हर किसी के साथ लड़ पड़ती हैं और तुम हो गए कोई परवाह नहीं। मैं आज भी आया हूँ तो वो मुझे तुम्हारा इलाज करने का बोल रही थी। वो उसे डांटने लगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं साइकाट्रिस्ट बनकर क्या गुनाह कर दिया है। डैड से बात करो तो वो कहते हैं उनकी दोनों बीवियों का दिमाग का इलाज कर दो। चचा से मिलो तो वो कहते हैं उनके भाई के दिमाग का इलाज कर दो। माँ से मिलो तो वो कहती है अपनी चच्ची के दिमाग का इलाज कर दो। और चच्ची से मिलो तो वो कहती है उनकी बेटी के दिमाग का इलाज कर दो। इवन खानी आंटी से मिलो तो वो अपने तीनों बच्चों का इलाज करवाने बैठ जाती। अरवान हैदर इस घर के तमाम पागलों का इलाज करने के लिए ही रह गया है क्या। वो सर पकड़ गया और अशमाल हंस जोहरी हो गई। वो 100% ठीक कह रहा था। तो तुम्हें सोच समझकर दिमाग का डॉक्टर बनना चाहिए था, अशमाल ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। क्या ये मजाक करने की भी एक आला सतह हो सकती है, उसने मसनूई घूरी से नवाजा। तो तुम्हें कभी भी ये नहीं लगता कि मेरी शरारतों का कुछ तो फ़ायदा होता है, उसने मुंह बनाया। होता है, मगर तुम्हें ये समझना होगा कि हर चीज़ का वक्त होता है अशमाल। तुम चची चचा की इकलौती औलाद हो, वो फिक्रमंद हैं तुम्हारे लिए। इवन तुम 26 साल की हो गई हो, अब शादी नहीं करोगी तो कब करोगी। बिलीव मी, हर कपल के शादी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तुम अपने माँ बाप और मेरे माँ बाप को लेकर जज नहीं कर सकती कि नेक्स्ट तुम्हारा शौहर भी ऐसा वैसा होगा। मे बी ही फॉल इन लव विद यू एंड ओनली वॉन्ट टू यू, अरवान ने नरमी से कहा। ये भी तुम्हारी नफसियाती बातें हैं ना, अशमाल ने कहका लगाते हुए कहा। नहीं, ये मेरी कज़न के बारे में फ़िक्रमंदी है, उसने नफ़ी में सर हिलाया।
شاید تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں ورکنگ وومن ہوں، چاہتی ہوں کہ لو میرج کروں، نہ کہ یوں ہی کسی کے پلے بن جاؤں۔ یار لائف میں ایک لو سٹوری تو بننی چاہیے، وہ آنکھ دبا کر بولی تو اروان نے اسے گھری سے نوازا۔ میں بناؤں تمہاری لو سٹوری؟ بدتمیز لڑکی، لو شو میں کچھ نہیں رکھا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، اس نے کندھے ہچکائے، اور شادی میں بھی کچھ نہیں رکھا، 4 دن کی چاندنی پھر 2-3 بچے، اور پھر وہی چاند اگلے گھر جا کر دوسری عورت پہ پڑنے لگ جاتا۔ وہ دو بدو بولتی، بال باندھنے لگی، تم سدھرنے والی نہیں، وہ افسوس سے بولتا اٹھ کر باہر نکل گیا، اور پیچھے اشمال منہ بگاڑ کر آئینے کے سامنے جاتی تیار ہونے لگی۔ آج شام آج کی بزنس پارٹی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ آفس سے آتے ہی تیاری پکڑ چکی تھی۔ السلام علیکم پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ اس ناول کی پہلی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اپنی رائٹر کے ساتھ ناول کی قسط پر تبصرہ اچھے سے کیجیے اور اگلی قسط کے لیے پرجوش رہیے۔ انشاءاللہ 2 دن بعد آپ کو اگلی قسط ملے گی۔